السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حامد میر نے کہا تھا کہ مریم نواز کی وزارت اعلیٰ نون لیگ کے سیاسی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اب یہ بات درست ثابت ہوتی جا رہی ہے کہ مریم نواز کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا کر نواز شریف نے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے۔ کل نجم سیٹھی نے اپنے پروگرام میں ایک بات کہی تھی کہ نواز شریف کے پلے اب بچا کیا ہے، پوری پارٹی تباہ ہو گئی، کئی لوگ ناراض ہو گئے، کئی اہم لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، خود وہ وزیر اعظم بن نہیں سکے، بھائی ان کا وزیر اعظم ہے لیکن وہ بھی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بے اختیار وزیر اعظم ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، نون لیگ کے اپنے پاس کوئی اختیار نہیں ہے حکومت ہوتے ہوئے بھی، تو نواز شریف کے پلے کچھ نہیں بچا، لہٰذا نواز شریف کو فوراً پاکستان سے لندن چلے جانا چاہیے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حامد میر نے جو بات کہی تھی کہ مریم نواز کی وزارت اعلیٰ نون لیگ کے سیاسی تابوت کا آخری کیل ثابت ہوگی، آج وہ بات درست ثابت ہوئی ہے۔ یہ بات تو سب کو پتہ تھی کہ مریم نواز کو بطور وزیر اعلیٰ کیوں نامزد کیا جا رہا ہے۔ ان کی نہ تو کوئی سیاسی قربانی ہے، نہ کوئی پولیٹیکل ویژن ہے، نہ کوئی پولیٹیکل سٹرگل ہے، صرف ان کو اوبلائج کیا جا رہا ہے کیونکہ نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے لندن سے پاکستان آئے تھے، وہ وزیر اعظم نہیں بن سکے، تو طاقتور اداروں نے نواز شریف کی بجائے مریم نواز کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا کر اوبلائج کیا تاکہ نواز شریف ٹھنڈے رہیں۔ لیکن اب آخر کار پارٹی کے اندر وہ تمام سینئر لوگ جو پچھلے 30-40 سالوں سے پارٹی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، پچھلے 30-40 سال سے ایک پولیٹیکل سٹرگل کر رہے ہیں، مشرف کا دور ہو یا اس کے بعد جو بھی مسلم لیگ نون پر سخت وقت آیا، نون لیگ کے اندر کئی سینئر لوگوں نے بڑا کچھ برداشت کیا، مریم نواز نے تو کچھ برداشت ہی نہیں کیا، اس لیے نون لیگ کے 4 اہم وزراء یعنی وہ پارٹی کے سینئر لوگ جو پچھلی کئی دہائیوں سے نواز شریف کے ساتھ ہیں، جو پچھلی کئی دہائیوں سے نون لیگ کے ساتھ ہیں، انہوں نے مریم نواز کے خلاف بغاوت کر دیا۔ ایک مبینہ آڈیو کال بھی اس حوالے سے لیک ہوئی ہے کہ مریم نواز باقاعدہ ترلے منتیں کر رہی ہیں۔ میرے پاس یہ خبر ہے، مریم نواز جب وزیر اعلیٰ پنجاب بنی تھیں تو مریم نواز نے کچھ اپنے لوگوں کے نام دیے تھے جن کو وہ اپنی کابینہ میں رکھنا چاہتی تھیں، جن میں سعد رفیق کا نام تھا، رانا ثناءاللہ کا نام تھا، جس میں 2-3 اور لوگوں کا نام تھا، رانا مشہود کا نام تھا۔ یہ وہ تجربے کار لوگ تھے جن کو مریم نواز اپنی ٹیم کا حصہ بنانا چاہتی تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا شاہد خاقان عباسی کو کیا مسئلہ تھا نون لیگ میں، آپ کو یاد ہوگا چودھری نثار علی خان کا کیا مسئلہ تھا نون لیگ میں، مریم نواز تھا۔ اب دونوں سینئر سیاستدانوں کا مسئلہ نون لیگ ہے، مریم نواز ہے، یعنی سمپل بات شاہد خاقان عباسی اور چودھری نثار علی خان نے کہی تھی کہ ہم مریم نواز کے پیچھے ہاتھ باندھ کر نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اب آپ دیکھیں، ایک ایسی خاتون کو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ تھما دیا گیا جس خاتون کا کوئی سیاسی ویژن نہیں ہے، صرف تکبر اور رعونت ہے، وہ ایک متکبر شخصیت کی مالک ہیں، اسی وجہ سے پارٹی کے اندر بغاوت ہو گئی ہے۔ اب امپورٹنٹ خبر یہ ہے، وہ تمام نون لیگ کے لوگ جو صوبائی اسمبلی سے بھی جیتے ہیں، قومی اسمبلی میں بھی جیتے، ان کو قومی اسمبلی میں شفٹ کیا گیا، صوبائی اسمبلی کی سیٹیں انہوں نے خالی چھوڑی، تو لاہور میں صرف 4 حلقے ایسے ہیں جہاں پر نون لیگ نے اپنی سیٹیں چھوڑی ہیں، گجرانوالہ کے بھی ہیں اور جگہوں پہ بھی ہیں۔ میں صرف آپ کو لاہور کی بات بتا رہا ہوں، لاہور کے 4 حلقے ایسے ہیں جہاں سے نون لیگ نے اپنی سیٹیں چھوڑی ہیں، یعنی مثال کے طور پر مریم نواز نے اپنی قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑی ہے، وہ صوبائی اسمبلی پر وزیر اعلیٰ بنی ہے۔ اسی طرح سے شہباز شریف نے صوبائی اسمبلی کی سیٹ چھوڑی ہے، قومی اسمبلی کی انہوں نے اپنے پاس رکھی ہے، دیگر لوگوں نے بھی اپنی سیٹیں چھوڑی ہیں، ایک سیٹ رکھی ہے۔ اب جو 4 سیٹیں ہیں لاہور کی، ان 4 سیٹوں کے اوپر ضمنی الیکشن ہونا ہے۔ ان ضمنی الیکشن کی تاریخ آ چکی ہے، عید کے بعد الیکشن کمیشن ان حلقوں میں جنہوں نے اپنی سیٹیں چھوڑی ہیں، جو خالی حلقے ہیں، وہاں پر ضمنی الیکشن کروانے جا رہے ہیں۔ انٹرسٹنگلی پہلے تو یہ تھا کہ رانا ثناءاللہ، خواجہ سعد رفیق، رانا مشہود اور جو مریم نواز کی کابینہ کے لوگ ہیں، انہوں نے مریم نواز کی کابینہ میں شمولیت سے انکار کیا تھا۔ اب انہوں نے یہ جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، ان ضمنی انتخابات میں الیکشن لڑنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے نون لیگ کے اندر۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ پاکستان کا میڈیا اس ٹائم نون لیگ کے خلاف آپ کو کوئی خبر نہیں دکھائے گا کیونکہ میڈیا کو مینج کیا گیا ہے۔ خاص طور پر مریم نواز کی حکومت کے حوالے سے میڈیا کو خاص ہدایت دی گئی ہے کہ مریم بی بی کی حکومت کے خلاف ٹی وی پر کوئی خبر نہیں چلنی چاہیے، اس لیے تو اربوں خربوں روپے کے اشتہارات میڈیا کو دیے جا رہے ہیں۔ تو میڈیا آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ اصل میں نون لیگ کے اندر چل کیا رہا ہے، کیا نون لیگ کے وہ تمام پرانے کھلاڑی، پرانے سیاستدان لاہور سے الیکشن لڑنے پر رضامند ہیں؟ تو اس کا جواب بالکل نہیں ہے،
کیونکہ جاوید لطیف ہوں، خواجہ سعد رفیق ہوں، رانا ثناءاللہ، رانا مشہود، اس کے علاوہ شیخ رحیل اصغر ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو مریم نواز نے ضمنی الیکشن لاہور سے لڑنے کے لیے راضی کرنے کی کوششیں کی۔ باقاعدہ طور پر ترلے منتیں ان تمام لوگوں کے کیے گئے کہ یہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر الیکشن لڑیں، صوبائی اسمبلی کی سیٹ جیتیں، اور مریم نواز ان کو اپنی کابینہ کا حصہ بنائیں، ان کو وزارتیں دیں، تاکہ مریم نواز چاہتی ہیں کہ میرے ارد گرد تھوڑے سے سینئر لوگ بھی رہیں۔ اب آپ دیکھیں، عظمہ بخاری وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی، مریم اورنگزیب حکومت کا حصہ ہیں، ہنا پرویز بٹ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کا کیا سیاسی ویژن ہوگا۔ اب آپ مریم اورنگزیب یا عظمہ بخاری سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے، یعنی 12 کروڑ لوگوں کا یہ صوبہ، پاکستان کی بیک بون اس صوبے کو کہا جاتا ہے، اس صوبے میں قانون سازی عظمہ بخاری کی مرضی سے ہوگی، مریم اورنگزیب کی مرضی سے ہوگی، ہنا پرویز بٹ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے لوگوں کے لیے قانون سازی کریں گی، تو اس سے بڑا ظلم پنجاب کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے جاوید لطیف اور رانا ثناءاللہ کے حوالے سے ایک مبینہ آڈیو کال گردش کر رہی ہے۔ ہارون رشید نے اس حوالے سے خبر بھی دی ہے کہ مریم نواز اپنے ان لوگوں کو منانے کے لیے کالیں کر رہی ہیں، لیکن رانا ثناءاللہ نے تو مریم نواز سے ملاقات سے ہی انکار کر دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے تقریباً 3-4 دن سے رانا ثناءاللہ بڑا کھل کر بول رہے ہیں، جاوید لطیف تو انتخابات کے بعد سے بول رہے ہیں، شیخ رحیل اصغر اور خواجہ سعد رفیق بھی بول رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نواز شریف کے قریبی لوگ سمجھے جاتے ہیں، جو نواز شریف گروپ کا حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ شہباز گروپ کے لوگ نہیں ہیں، شہباز گروپ کے لوگوں کا تو میں بات ہی نہیں کر رہا۔ نواز شریف کے اپنے گروپ کے لوگوں نے مریم نواز کی کابینہ کا حصہ بننے سے انکار کیا، کیونکہ سمپل سا فلسفہ ہے کہ ہم نے 30-30 40-40 سال اس پارٹی کو قربانیاں دی۔ کیوں؟ سعد رفیق نے ایک انٹرویو دیا تھا آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے مہر بخاری کو، جب مہر بخاری ڈان ٹی وی میں تھیں، بڑی زبردست بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ کیوں یہ وزارتیں صرف ایک ہی خاندان تک محدود رہنی ہیں۔ انہوں نے نام نہیں لیا تھا، لیکن اشارتاً انہوں نے یہی کہا تھا کہ کیا وزیر اعظم صرف نواز شریف اور شہباز شریف نے بننا ہے؟ کیا وزیر اعلیٰ صرف مریم نواز اور حمزہ شہباز نے بننا ہے؟ پوری پارٹی کے اندر کوئی ایک اہل بندہ نہیں ہے، کوئی ایک قابل بندہ نہیں ہے جو اس عہدے کے لیے بہتر ہو سکے؟ ساری خدمت کا جذبہ شریف خاندان کے اندر ہی ہے، سارے جینیس لوگ شریف خاندان کے اندر ہی ہیں، سعد رفیق، شیخ رحیل اصغر یا جو دیگر ہیں، مثلا احسن اقبال ہیں۔ آپ اختلافات کر سکتے ہیں، لیکن یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ کام کرنے والے لوگ ہیں، جیسے شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، زبیر عمر، یہ تو زبردست لوگ تھے نون لیگ کے اندر جو چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ اس وجہ سے چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ یہ تمام تر عہدے ایک ہی گھر میں رہنے ہیں، تمام تر عہدے آپس میں تقسیم کرنے ہیں، اور جب وہ عہدے گھر میں تقسیم کیے جاتے ہیں تو ملک کا بیڑا غرق ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، شہباز شریف وزیر اعظم بنے تھے، بیٹے کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ اب شہباز شریف وزیر اعظم بنے تو بھتیجی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ تو تمام تر عہدے تو رائے ونڈ جاتی عمرہ میں ہی ہیں، اسی طرح چار دیواری کے اندر سب کچھ ہے، باہر تو کچھ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے 4 لوگ، جن میں رانا ثناءاللہ، میاں جاوید لطیف، رانا مشہود اور خواجہ سعد رفیق، ان 4 لوگوں نے مریم نواز کے خلاف اب کھل کر بغاوت کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چاروں لوگ ضمنی الیکشن نہیں لڑ رہے، ان چاروں نے انکار کر دیا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہم 4-5 سال جتنی بھی حکومت چلے گی، ویسے تو یہ حکومت چلنی نہیں ہے لیکن جتنی بھی چلے گی ہم انتظار کر لیں گے، ہم اس کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ وفاق میں بھی انہوں نے انکار کیا اور مریم بی بی کو بھی انکار کیا۔ ناظرین کرام، میری نظر میں یہ ایک بہت بڑا تماچا ہے کہ آپ کے اپنی پارٹی کے لوگ آپ کی کابینہ کا حصہ بننے سے انکار کر دیں، اور اس وجہ سے انکار کر دیں کیونکہ ہم آپ کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ پھر ایک بات بڑی سمپل ہے، مریم نواز کی حکومت ایک فیلئر ہے۔ میں نے کل ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جو پہلا پروجیکٹ تھا مریم نواز کی حکومت کا، رمضان نگہبان پیکج، جس پر نواز شریف کی تصویر لگائی گئی ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے، وہ پہلا پروجیکٹ کرپشن کی نظر ہو چکا ہے۔ اربوں روپے کی کرپشن اس پہلے پروجیکٹ میں کی گئی ہے۔ تو یہ تمام جو پرانے گھاگ سیاستدان ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ یہ سارا ملبہ وزراء پر آئے گا۔ یہ جب کرپشن کی کہانیاں کھلیں گی، جب یہ ساری داستانیں کھلیں گی، تو مریم نواز تو نکل جائیں گی لندن، یہ تو بھاگ جائیں گے ہمیشہ کی طرح نواز شریف کے ساتھ۔ پیچھے ان وزراء کو پھر برداشت کرنا پڑے گا، ان کو پھر جیلیں کاٹنے پڑیں گی، یہ دوبارہ آئیں گے واپس، ان کی پھر سیٹنگ ہوگی طاقتور اداروں کے ساتھ، یہ پھر سیٹنگ کر کے حکومت بنائیں گے، پھر وزیر اعلیٰ بن جائیں گے، پھر وزیر اعظم بن جائیں گے۔ تو یہ جو تمام سیاستدان اور وزراء ہیں، کیا انہوں نے ساری عمر ماری کھاتے رہنا ہے؟ اس لیے
مریم نواز شریف کی کابینہ کا حصہ بننے سے لوگوں نے انکار کر دیا ہے، اور نواز شریف کو اس بات کا اندازہ ہوتا جا رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ کہ یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ان سے ہو گیا ہے۔ میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ان کے چہرے کے تاثرات آپ کو بتاتے ہیں کہ گواچی گاں جیسے ہو چکے ہیں، وہ بڑے پریشان ہیں۔ اب ان کے اپنے قریبی صحافی یعنی نجم سیٹھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے پلے کچھ بچا ہی نہیں ہے، اتنا بے اختیار وزیر اعظم، اتنی بے اختیار وزیر اعلیٰ، انہوں نے یہ دو عہدے لے کر اپنے منہ پر کالک ملی ہے اور اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔